معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے۔ یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا۔ کہاں سے تشریف لائے؟ مدینہ الاولیاء ملتان سے۔ میں اٹک شہر سے، جامعۃ المدینہ فیضان میلاد کامرہ اٹک شہر سے۔ اباورو ضلع گھوٹکی سے۔ مرکز الاولیاء لاہور سے۔ پاک وطن شریف سے حاضر ہوئے ہیں اور امیر اہل سنت کی محبت کھینچ لائی، بس تقریباً ہم 60 لوگ ہیں۔ یہ مرشد کریم کا دیار آستانہ ہے، ہر مرید کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پیر سے زیارت و ملاقات کے لیے آئے، اور آنے کی جو برکت ہے الحمدللہ یہ ایک مرید روحانی حساب سے بہت زیادہ محسوس یہاں کرتا ہے۔ بس پیر صاحب کی محبت ہے کہ ہمیں یہاں پر لے آئیے۔ پہلی دفعہ میری حاضری ہوئی ہے ماشاءاللہ، پیر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، خصوصی مجلس مذاکرے میں بھی شرکت کی ہے۔ بڑی ان کا اچھا انداز ہے سمجھانے کا، تربیت بڑی اچھی کرتے ہیں، گھر میں کس طرح سے رہنا ہے، باہر کس طریقے سے رہنا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج ہر طریقے کے لیے بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا اچھا ان کا انداز لگے۔ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات ہوئی ہے تو اپنی قسمت کے اوپر ہی رشک آ رہا تھا کہ ہم اس قابل تھے تو نہیں، لیکن بس انہوں نے ملاقات سے نواز دیے تو بہت پیاری پیاری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، عمل کا جذبہ ملا ہے، وضو غسل تیمم اس طرح کی چیزیں، اور بھی علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ عمل کے حوالے سے یہ سیکھنے کا ملا کہ عمل کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے نیت کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جب نیت مضبوط ہوتی ہے تو اسے ذہن بنتا ہے کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے، تو جس کی وجہ سے بندہ وہ پھر اللہ کی رحمت سے عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے دوسرے جو سلسلے ہیں نا، اس میں ایک خاص موضوع ہوتا ہے، لیکن یہ مدنی مذاکرہ ایک واحد سلسلہ ہے جس میں کافی کچھ آ جاتا ہے، تنظیم آ جاتی ہے، شریعت طریقت سب کچھ اس میں ہوتا ہے۔ ہمیں سوال کا جواب درکار ہوتا ہے، حاجت ہوتی ہے، ہم ذہن میں سوچتے ہیں، بس دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد کسی نے سوال کر دیا مدنی چینل پہ، اسی کا امیر سنت جواب ارشاد فرما دیتے ہیں۔ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ، عقائد کے حوالے سے بڑی تربیت کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ریت کے حوالے سے غسل کورس ہوا ہے، اور اس طرح دیگر مسائل سکھائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑے کم جو ہے نا وہ عرصے میں بہت سارے مسائل سکھا دیے جاتے ہیں، اور یہ فی سبیل اللہ ماشاءاللہ، اور یہ بڑا آسان قدم ہے۔ امیر اہل سنت کی سوچ ہے جی ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ہم اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت میرے مرشد کریم ایسی ترغیب سے بیان کرتے ہیں کہ ہر آدمی کو، نئے پرانے کو، ضعیف العمر ہو چاہے بچہ ہو، سمجھ آ جاتی ہے ماشاءاللہ۔ ایسی ترغیب تمام مسائل ہی دنیاوی دینی دنیاوی تعلیمی حاصل ہوتی ہے ادھر آ کر۔ بزرگان دین کی جب ہم سیرت کے بارے میں سنتے ہیں، ان کی زندگی کے احوال کے بارے میں سنتے ہیں، تو ان کی جو زندگی کا احوال ہے ان کے پر عمل کرنے کا ذہن بنتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح اللہ اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کیا۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے بزرگوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے وہ فیلنگز یہاں دیکھی ہیں جو ایک روحانی انسان کو ہونی چاہیے۔ بہت ساری آرزویں التجائیں لے کر میں یہاں حاضر ہوا الحمدللہ، تو حیرت انگیز طور پر مجھے گھر سے کال آنا شروع ہو گئی ہیں کہ الحمدللہ ہماری آرزویں پوری ہو گئی ہے، یہ التجائی پوری ہو گئی ہے۔ جب بھی ہم آتے ہیں تو ہماری تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک مرید اگر سچے ارادے کے ساتھ ارادت کا طریقہ کار لے کر یہاں آئے تو الحمدللہ فیضان مرشد ضرور نصیب ہوا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ فیض ہی فیض ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے ماشاءاللہ، دن بدن دعوت اسلامی ترقی پر جا رہی ہے، میرے پیر کا فیض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك
अस्हाबिक या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इअ्तिकाफ की नीयत जरूर फरमाएं। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नीयत कर लीजिए, मैंने सुन्नत इअ्तिकाफ की नीयत की। दिल में नीयत हाजिर होते हुए यही अल्फाज अगर जबान से भी दोहरा लें तो ज्यादा अच्छा है। बहरहाल दिल में नीयत होने की वजह से आप मोतकिफ हो गए। जब तक मस्जिद में रहेंगे इअ्तिकाफ का सवाब मिलेगा, जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो नफल इअ्तिकाफ खत्म हो जाएगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम के हवा पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज होते जबकि इअ्तिकाफ की नीयत की हो। नीयत नहीं की थी और अब खाना पीना आ गया या इफ्तार का टाइम हो गया तो इफ्तार वगैरह कर नहीं सकते मस्जिद में। हाँ, इअ्तिकाफ की नीयत कर लीजिए, अब बेशक आप इफ्तार कर लें। सवाब की सूरत तो यही है कि मुनासिब सूरत के पहले इत्तिकाफ की नियत कर लें, फिर कुछ जिक्र व दुरूद कर लें, तो तिलावत या तो कर लें या दो नफल पढ़ लें अगर मकरूह नहीं है, या उस वक्त की नमाज पढ़ी तो या 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। तो फिर यह कि आप खाने पीने मर्ज नहीं, लेकिन इत्तिकाफ की नियत सवाब के लिए करें, खाने पीने के लिए नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, इन्हें सवाब के लिए करेंगे तो सवाब मिलेगा। आज 1444 हिजरी के रजब शरीफ की तीसरी रात है, थर्ड नाइट। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 3, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, लगता है कि रजब एक्सप्रेस या गरीब नवाज एक्सप्रेस या दोनों यहाँ आ चुकी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों ही आ गए जी आ गए हैं। अब ये थोड़े अरमान निकालेंगे। शुरू में भी इन्होंने खूब नारे लगाए, जैसे ही नमाज फर्ज खत्म हुए तब भी रहा नहीं गया है। तो अब यह कि इनको थोड़ा मैं ठंडे हो तो समझाऊंगा। तो माशाअल्लाह, जी आया नू, मरहबा, वेलकम। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए और जाना सवाब के साथ इल्म दीन की नेमतें समेट कर नसीब करे और आपका जाना भी सवाब वाला हो। पहले तो ये समझ लें कि जब नमाज फर्ज मैं कसदन ऐसे मगर पीछे देखता ही नहीं। मैंने पीछे देखना और कौम ने अड़ावड़ी करनी है। बहुत से ऐसे होते ना जो नए नए आते तो उनको समझ नहीं आती, भूल जाते होंगे या तो कि हम मस्जिद में है, किसी मैदान में होने वाले जलसे में नहीं है। तो बहरहाल कि इसके बावजूद वो फर्ज पढ़कर मैं उठा तो नूर की बरसाती दुआएं शुरू हो गई। तो खैर ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो जिनकी नमाजें अधूरी होंगी ना, सबको तो पूरी नमाज तो नहीं मिलती ना, तो उनको तशवीश हुई होगी, परेशानी हुई होगी और हो सकता है कोई रकातें भी भूल गया हो। तो इस तरह ऐसे मौके पर वैसे मस्जिदों को इस तरह आवाज़ों से बचाना है। तो शायद तौबा भी करनी होगी। तशवीश फर्ज के बाद नारे लगाने का कोई न उर्फ है, न तुक्का है, ना कोई मतलब है ही नहीं। वो भी आइन मस्जिद के अंदर अंडर लोग नमाजें पढ़ रहे होते हैं उस वक्त। इतना नहीं था, बस एक ने लगाया था, बाकी लगता है कि वो संभले हुए थे। लेकिन बहरहाल जवाब देने वाले भी तो कुछ होते ही है ना। तो तौबा कर लेने में याफियत है। ये मस्जिद है, इसमें इस तरह यानी कि कोई नमाज पढ़ रहा तो जोर से हम तिलावत करेंगे ना, तो
तो भी जायज़ नहीं है। हमने यहाँ भी कोशिश तो यही की हुई है कि तिलावत यहाँ नहीं सुनानी है, मदनी चैनल पर जाएगी। ये जल्दी जल्दी नात भी शुरू कर देते हैं, इससे भी मुझे तो यूँ सोच रहा था मैं बोलूँ इनको कि यानी ये कोई देख लिया करे कि नमाजें तो नहीं पढ़ रहे लोग, इसलिए अब चलो मैंने बोल दिया तो एहतियात क्या करें कि नमाज अगर पढ़ रहे हो तो ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक और मंजर भी देखा मैंने कि आज जैसे जुलूस में आया तो हमारे सैयद साहब बयान फरमा रहे थे, अब एकदम से ख्वाजा ख्वाजा, अब वो एकदम मैंने नोट किया, झटके से रुक गए। तो अब कोई कुरान की आयत पढ़ रहे हूँ, कोई हदीस पाक सुना रहे हूँ, कोई सुन्नतें सुना रहे हूँ, दीन का मसला बता रहे हूँ, तो इस तरह भले मैं आ गया तो क्या हुआ यार, नहीं लगाए नारे और क्या, बगैर नारों का जुलूस भी तो जल सकता है। तो फिर अंडरस्टूड है कि जब पता चलेगा तो वो रुक जाएंगे, या कम से कम जैसे नारा लगाना है, नात शरीफ शुरू करनी है, तो इस बात का इंतजार किया जाए कि वो अपनी बात पूरी कर लें। जब वो अपनी बात पूरी कर लेंगे ना, फिर नारा लगेगा। अभी तो बात तो पूरी हो चुकी है, वो खुद ही अपना बयान संभाल लेंगे। और हमारे यहाँ तरकीब यही है कि जब जुलूस निकलता है तो बयान खत्म हो जाता है, लेकिन ये कि कम से कम अधूरी बात तो पूरी करने की, इसका इनको नुकसान हो या ना हो, मुबल्लिग को, सुनने वालों को, नाजरीन दुनिया में सुनो उनको नुकसान है। हाँ का ना कहाँ, हराम हलाल कुछ का कुछ हो जाए, ये हमेशा ख्याल रखना। और जो मतलब मदनी चैनल मसलन देख रहे हैं या कोई भी ऐसा क्लिप देख रहे हैं, नात शरीफ पढ़ी जा रही है, उसमें आप सुन रहे हैं, आयतें सुन रहे हैं, एकदम से बंद कर देते हैं। नहीं, बल्कि वो आयत पूरी होने दिया करें। जब बंद करना है, मदनी चैनल भी बंद करना है आपको, आयत पूरी होने दें, यह हदीस से पाक है, तो ऐसा जुमला उसका पूरा होने दें जिसके माना बन जाते हैं। इस तरह शेर नात शरीफ का, तो उसको ऐसी जगह बंद करें कि उसका पूरा हो जाए। अब सला तो बस अभी पड़ा ठक करके बंद कर दिया तो नहीं मजा आया ना। सला तो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सुन ले हम जो बोल रहे हैं, उनको कितनी देर लगती है यार। तो ये किसी भी अक्ल सलीम से ये बातें समझ में आती है, ये हर बात किताबों में नहीं लिखी होती। तो ये आदमी जो जिसमें समझदार हो उसको समझना चाहिए कि अधूरी बात, आपके अब्बू या अम्मी आपसे बात कर रहे हो और आपको कुछ समझा रहे हो और आप एकदम यूं करके नारा लगा ले या पीठ मोड़ के चले जाएं, बात ना सुने पूरी, अम्मी अब्बू खुशी से झूम जाएंगे, अब मेरा लाल जो है तरक्की कर गया। तो अल्लाह और रसूल की बात हो रही और आप एकदम अधूरी करके टक करके बंद कर दें, ये कैसे होगा? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। अच्छा, अब आप आए मस्जिद में, ठीक है ना, और ये आए हैं आप गालिबन यही कि हम 3 दिन के लिए फैज़ान मदीना जा रहे हैं, यही गालिबन जहन बनाकर नियतें करके, हो सकता है घरों पे बता के, दोस्तों को बताकर, सोशल मीडिया में अपने पेज पर लगा करके अब मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, अब वहां से मैंने आपसे रब्ता करना है। उनसे फिर वो चलता होता है ये निज़ाम सारा, यहाँ भी लेकर खड़े होते हैं, बस लगे होते हैं, लाइव दे रहे होते हैं। तो जो भी है, तो अब आपको रहना मस्जिद में, ठीक है ना, मस्जिद में रहना, इधर उधर घूमने नहीं जाना। जबकि आए आप 3 दिन के लिए फैज़ान मदीना, लाखों लाख रुपए खर्च करके ये ट्रेन चलती है। अब आप जाएं कि जरा बाजार में चटखारे ले लूं तो समुंदर देखा हूं कि हमारे पंजाब में समुंदर तो है नहीं, तो यहाँ देख लूं, तो यहाँ रहमतों का समुंदर बह रहा है, इसको छोड़कर अब ये पानी का समुंदर देखने कहाँ दौड़े यार। जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है, बल्कि जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है ना। मतलब हज़रत सैयदना शेख सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद अल्लाह वालों की बातों में, तो के इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, कि जहाँ नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, ना अल्लाह की रहमत उतरती है। तो जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, नेक बंदों का भी जिक्र हो, तो वहाँ अगर रहमत का दरिया नहीं बहता तो क्या सिनेमा घर में बहेगा? ऐसे मस्जिदें वैसे भी रहमतों में ढापी हुई हैं, अल्लाह के घर। तो यहाँ से बाहर निकल कर घूमने का हमने क्या जाना था? 3 दिन तो कम से कम दे दें, दिए ही हैं तो अब रहने दें यहीं, ठीक है ना। तो अब कोई ऑफ टाइम है,
کوئی حلقہ نہیں ہے, کوئی دعائیں سکھانے کا سلسلہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب کوئی مسجد سے باہر نکل کر اس چیز لینی ہے, کتاب لینی ہے, باہر چلے گا, وہ ایک الگ بات ہے. اس کے بعد فوراً آ جائیں اور روڈ پر نہ جائیں, ادھر ادھر نہ جائیں, مہربانی آپ کی. اور مسجد کے بھی آداب کا خیال رکھنا ہے. مسجد کے فضائل فیضان نماز سے پیج نمبر 243 سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. نماز و اعتکاف, تلاوت قرآن, درس و بیان اور وغیرہ عبادتوں کے ذریعے مسجدیں آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے. جس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی ہی زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا مسجدوں میں کی جانے والی بے احتیاطیوں, بے ادبیوں اور گناہوں بری حرکتوں سے خبردار کرنے کے متعلق 14 مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں. نمبر 1, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں. ایک تو ہوتا ہے ہنسنا جس کی آواز خود سنے, اتنی آواز سے ہنسے, یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اور ہاں ہاں کر کے ہنستے نا, کہا کہ اور لوگ بھی ہوں تو سن لیں, اتنی آواز نکلنا, تو یہ کہا ہے. تو اس کا تو پھر کیا پوچھنا, صرف ہنسنا ہی مسجد میں منع ہے. جو کبھی بیان میں یا اس طرح کی بات آ بھی جائے مسجد میں تو یہ لوگ ہنستے ہیں, تو اس لیے ہنسنا نہیں چاہیے. مسکرانا یہ صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی قہقہ لگایا ہی نہیں ہے, تو اس لیے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم مسجد کے باہر بھی قہقہ نہ لگائیں, زور سے نہ ہنسیں. باقی اتنی آواز ہنسنا کہ خود سن لے, تو اس میں مسجد کے باہر حرج نہیں ہے. لیکن زیادہ ہنسنا ویسے دل کو مردہ کرتا ہے, زیادہ مسکرانا دل کو مردہ نہیں کرتا. بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تو ہے متبسم, صفات نام, یعنی مسکرانے والا. اب مسکراتے رہتے تھے. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف جب بھی دیکھا تو مسکرا کے دیکھا. اپنا تجربہ انہوں نے بیان فرمایا. ایک نام ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ضحوک, ضاد سے, تو یہ بھی مطلب اس کے معنی بھی مسکرانے والا ہوگا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کسی کتاب سے لے کر ہمیں بتا رہے ہیں, جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. نمبر 3, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے. اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے کی یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. نمبر 4, مسجد میں ریق وائنٹ خارج کرنا منع ہے. نمبر 5, مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بلانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. مسجد میں نمبر 6, مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جن کو جن چڑھ جاتے ہیں, جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں, ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں, ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو, لانا گناہ ہے. اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے, شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں. اور یہ خاص کر تراویح میں اس کے مسجدوں میں نظارے سبھی نے ہو سکتا کیے ہوں. مسجد میں بچوں کو لوگ لاتے ہیں اور بچے اللہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں, جمعہ میں بھی شور مچا رہے ہوتے ہیں, عید کی نماز بھی اس پہ بھی آ جاتے ہیں. تو والد یا کوئی بڑے بھائی لاتے ہیں لوگ, تو ان کو نہیں لانا چاہیے. شور کرتے ہیں ایسے بچوں کو. ایک بچہ بعض اوقات شرافت سے بیٹھا رہتا ہے, دوسرا آتا ہے تو پھر
हट जाओ, अब हम दोनों हैं, और मैं फिर ये कबड्डी खेलते हैं, शोर मचाते हैं। तो इसलिए वो अगर इस तरह करेंगे तो गुनाहगार होंगे। बच्चा गुनाहगार नहीं होगा, छोटा है वो, जबकि नाबालिग है। बड़ा जो लाने वाला है वो गुनाहगार होगा, जबकि इसको पता है कि इस तरह करेगा, तो जल्द तर उसको फिर पहुंचा दे। समझाओगे तो ये इससे होते हैं कि उस वक्त चुप हो जाएंगे, बल्कि आप सलाम फेरेंगे ना नमाज का, लोग ये चुप हो जाएंगे। इनको इतनी समझ होती है, फिर ये नमाज बांध लेंगे ना तो ये इनको इतनी भी समझ हो जाती है कि अब ये नमाज तोड़कर हमको मतलब कुछ नहीं बोलेंगे, तो अब ये क्या है, तो ग्रीन सिग्नल इनको मिल जाएगा। जब तक सलाम नहीं फिरेगा लगे रह गया। तो इसलिए मेहरबानी करके मस्जिदों के तकद्दुस को पामाल ना करें। नंबर 7, फर्श मस्जिद पर लोगों के गिरे पड़े बाल या हल्का फुल्का कचरा डालने के लिए हो सके तो एक शापर जेब में रख लीजिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मस्जिद से तकलीफ देने वाली चीज निकालेगा अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। नंबर 8, पसीने और मुंह की राल वगैरह से मस्जिद के फर्श, दरी या कारपेट को बचाने के लिए जब भी सोएं अपनी जाती चादर वगैरह पर सोएं। इसका ख्याल शायद ही कोई रखता हो, पड़े होते हैं और क्या क्या कर देते होंगे फर्श पर। मस्जिद के दरिया या कारपेट गंदे हो जाते होंगे, ऐसा ये नहीं कर रहा है, ये मतलब शरीयत में इसकी बिल्कुल मुमानत है। इस तरह सोना नहीं है आपको। अब का तकरीबन नौजवान होते हैं, बात को और कुछ भी हो जाता है सोने में, तो उससे अगर ये आलूद हो गई जगह फर्श या ये अपने दरी वगैरह, तो ये तो नापाक हो गई, और फिर तो पाक कौन करेगा, और बड़े मसाइल है। तो इसलिए मेहरबानी करके जो मैंने अर्ज किया, चादर भी जरा ऐसे मोटी हो के जो मतलब कोई चीज़ निकले तो वो उसमें से छन कर मस्जिद के दरी वगैरह पर ना पहुंचे। चटाई, दरी, कारपेट, ये आसान थोड़ी है कि कोई पाक करे इसको, ना कौन करेगा इसको, ना खादिमों को भी आमतौर पर इसकी ट्रेनिंग थोड़ी होती है। एक बार किसी ने बताया कि मस्जिद में वो कारपेट पर बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो खादिम आया, उसने उसको पानी के छींटे मारे। अब वो जो जिसने देखा था वो समझदार था, उसने कहा ये क्या कर रहे हो, इस तरह थोड़ी पाक हो जाएगा। बोला और क्या कर सकते हैं, तो यही करते रहते हैं, बच्चे लाते हैं लोग, हम क्या करें। तो बहरहाल ये के आप समझदार बने, जो मुझे हाजिरीन नाजरीन सुन रहे हैं समझदार बने। ये मस्जिद है, प्ले ग्राउंड नहीं है, समझे, पार्क नहीं है, जू नहीं है, ये इबादत की जगह है। जब बच्चा इबादत के काबिल हो जाए तो बिल्कुल लाएं उसको, इबादत कराएं। लेकिन फिलहाल जो नासमझ बच्चे या शोर शराबा करने वाले बच्चे, तो इनको ना लाएं, वरना आखिरत में आपको मुश्किल पड़ सकती है। नंबर 9, मस्जिद में अगर खस यानी मामूली सा तिनका या जर्रा भी फेंका जाए तो इससे मस्जिद को इस कदर तकलीफ पहुंचती है जैसे इंसान को अपनी आंख में मामूली जर्रा पड़ जाने से होती है। हवाला जज़्बुल कुलूब, पेज नंबर 222। तो इसलिए तिनके वगैरह उठाकर कोई भी बाल कचरा होता है तो ये डाल देने के बजाय मस्जिद में, फिनाय मस्जिद में भी नहीं डालें, वो भी कचरा करने की जगह नहीं है, ये अपने जेब में डाल लें बाहर निकल कर। आज़ा वुज़ू, नंबर 10, आज़ा वुज़ू से वुज़ू के पानी के कतरे फर्श मस्जिद यानी मस्जिद की जमीन पर गिराना नाजायज गुनाह है। अलबत्ता फिनाय मस्जिद में कतरे टपकाने का यह हुक्म नहीं। फिनाय मस्जिद वो होती है, एक तो मस्जिद जैसे कि नमाज पढ़ने के लिए जगह मखसूस कर दी गई है, इसके अलावा बाज़ जगह ऐसी होती हैं जैसे जो मस्जिद की ज़रूरत के लिए होती हैं, दरियाँ, कारपेट, ये चीज़ें रखने के लिए रूम बने होते हैं, बाज़ जगह स्टोर रूम, मुअज्जिन साहब जहाँ से अजान देते कमरे से, ये इमाम साहब का कमरा। तो इस तरह की जगह जो होती है ना, लाउड वगैरह सामान मस्जिद का रखने की जगह, तो ये फिनाय मस्जिद कहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ आलमी मदनी मरकज फिदान मदीना में ये जो छत बनी हुई है ना, ये सब
مسجد ہے اور چھت یہ مسجد کا یہ فرش ختم ہوتا ہے تو سامنے کچھ منڈیر بنی ہوئی ہے. یہ منڈیر کے پار جو ہے نا کھلا آسمان, یہ فنائے مسجد ہے. دونوں کے احکام میں فرق ہے. مسجد کے بہت احکام جو ہے نا وہ سخت ہیں اور وہاں کے ہلکے ہیں, لیکن وہاں بھی فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ قہقہ مار کر تو وہاں بھی نہیں ہنسنا, وہاں بھی بچنا ہے. وہاں بھی شور شرابہ نہیں کرنا ہے, گندگیاں نہیں کرنا, اپنے کچرے نہیں پھینک دینے وہاں. یہ تو فنائے مسجد ہے نا, نہیں, اس کا بھی ادب ہے. نمبر 11, مسجد کے دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے ہر جگہ. مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی, بلکہ اپنے گھروں میں بھی اس بات کا خیال رکھیں. لوگ تنکے نوچتے رہتے ہیں, دھاگے کھینچتے رہتے, اس سے نقصان ہوتا ہے. اگر کبھی زندگی میں دری کو یا چٹائی کو مسجد کی اس طرح نقصان پہنچا ہے تو یہ تو توبہ بھی کافی نہیں ہے, نقصان پہنچا نا, یہ پیمنٹ کرنا ہوگا جتنا نقصان پہنچا. اب یہ کہ ایک دھاگا کھنچ جاتا ہے نا تو پورا کپڑے کا پیس ہے نا وہ بی کوالٹی میں چلا جاتا ہے. جو یہ کاروباری لوگ ہیں سمجھتے ہیں ارے دھاگا ایک ہی کھینچا ہے, یہ شارٹ پڑ گیا اس میں. اب فریش کپڑے جو لینے والا ہوگا نہیں کھایا. اب آپ کے یہاں کوئی شارٹ پڑا ہوگا تو آپ کرتا پہنیں گے بھی نہیں, سارے کو عجیب سا لگے گا نا. حالانکہ پورا کپڑا فریش ہے, ادھر دھاگا کھینچ گیا. تو یوں دریوں کو, کارپیٹ کو, چٹائیوں کو جتنا لوگ نقصان پہنچاتے ہیں, کھینچتے رہتے ہیں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھوں میں کھجلی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, کھینچتے رہتے ہیں. اب بیٹھے بھی ہیں نا تو یہ بجا رہے ہوں گے کیا, بعض لوگ انگلیاں اپنی نیچے اپنے فرش پر, دری پر ٹک 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 ٹک. تو یہ بس کوالٹی ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. یہ کہ ہر حرکت اور سکنت کا قیامت کے دن سوال ہے, اللہ بے حساب بخشے. نمبر 13, مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جانے کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. نمبر 14, تلاوت و نعت اور باجازت شرعی کیے جانے والے اعلان وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے, مکروہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ ہیں. ماشاءاللہ سمجھدار نہیں, ماشاءاللہ یہ باتیں سننے کے بعد ہے نا سب خاموش ہو گئے. الحمدللہ. اب ایسے سیریس رہنا ہے اور ہمیں سیکھنا ہے, یہاں کر عبادت کرنی ہے. مسجدیں ہیں تلاوت کے لیے, عبادت کے لیے ہماری, نہ کہ مطلب نعرے بھی ہے ٹھیک ہے, کبھی بیان میں آدمی کو جوش آتا تو ایک آدھ دو نعرے لگ گئے وہ دھڑا دھڑی جو ادھر سے ادھر سے ہو تو یہ نہیں. مطلب بعض سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتے, پھر اپنے بعد آنے سے کتراتے ہیں یار یہ تو خالی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو احتیاط کیا کریں, ہر جگہ یہ احتیاطیں کرنی ہے, خالی یہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض خواتین اپنے موبائل میں اپنی تصاویر سیو کر کے رکھتی ہیں اور بعض اوقات صرف اپنے محارم ہی کو سینڈ کرتی ہیں, تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ ایسا کرنا کیسا؟ ان کو حیا کا جام بھر کے پینا پڑے گا. یہ آپ نے موبائل رکھ لیا ہے نا, آپ کے دوست کے پاس بھی تو کبھی جاتا ہوگا, یہ نہیں کرے گا اس کی کیا گارنٹی. یہ ان کاموں کے لیے استعمال نہ کیا جائے. گھر کی خواتین کا تو میں تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. میری بہن میرے سے بڑی تھی, بوڑھی تھی, میں نام کا بھی تذکرہ نہیں کرتا تھا. فوت ہو گئی تو پھر ملے گا فاطمہ بنت عبد الرحمن. توجہ ہے الحمدللہ. ہم اپنے ہمارے تو شروع سے ہمارا یہ حیا کا ہمارے یہاں تو ایسا عجیب ماحول تھا ہمارے گھر میں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. ہم لوگ اپنی خواتین کا نام یہاں تو میری بہن, میری بیٹی, جوان بہنوں, بیٹیوں, کنواریوں کے نام لے لے کر گفتگو مجھ سے بھی کر رہے ہوتے. لوگ سن رہے ہوتے, شرماتے نہیں یار.
نہیں یار. یہ اسی لیے وہ حیا کا جام پینا پڑے گا اور تھوڑے یوں مضبوط جام پینا پڑے گا کہ حیا ہمارے اندر آ جائے کہ کہاں کیا بولنا ہے, کہاں کیا نہیں بولنا. تو ابھی تصویر اس میں رکھیں گے آپ تو کیسے ہوگا. عورتیں بھی رکھتی ہیں, مرد بھی رکھتے ہیں. ایک میں نے خود ہے, ایک عیسائی بھائی کے بعد دوسرے عیسائی بھائی کا موبائل تھا اور وہ کچھ لڑکی کی تصویر دیکھ رہا تھا, میری نظر پڑ گئی اس پر, شاید وہ جھیپ کر اس نے ہٹا دی. پھر شاید اس عیسائی بھائی کو میں نے سمجھایا تھا, اس کو بھی کہا یہ کیا کر رہے ہو. تو یہ نفس ہے نا, مطلب خالی داڑھی یا امامہ آ گیا تو آپ سمجھو کہ ولایت کا تاج پہن چکے اور آپ نے کوئی اب کچھ نہیں کرنا. یہ ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے. یہ جو گندی خواہش جو ہوتی ہے نا, بڑے بڑے نیک پرہیزگاروں کے مطلب پرخچے اڑا دیتی ہے. اس لیے موبائل میں اپنے گھر کی خواتین کا بالکل تصور نکال دیں, ہونا ہی نہیں چاہیے, نام ہی نہیں ہونا چاہیے. تصویر تو دور کی بات ہے, نام بھی رکھ رہا ہو تو حتی الامکان آپ کوئی ایسا کوڈ رکھ لیں یا کوئی ایسی ترکیب ہو کہ کسی کو سمجھ نہ پڑے کہ آپ کے گھر کی کسی خواتین کا یہ نام ہے, جبکہ یہ ماحول ایسا ہے. ہاں اگر کوئی ایسا ماحول نہیں اور واقعی چار دیواری ایسی ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, تو وہ الگ صورت ہے. یہ میں صرف در سے حیا دے رہا ہوں آپ کو, ایسا نہیں کیا کریں. جو بھی کرتے ہو, یہ ایک تعداد ہے جو اپنی خواتین کی تصویریں رکھتے ہوں گے, یادگار تصویریں. ارے یادگار تو دیکھ دیکھ کے تو ماں کو بڑا ہوا ہے, اب دنیا کو کیوں دکھانے کے لیے اس میں ڈالا ہوا ہے. چوری بھی تو ہو جاتا ہے موبائل, ادھر ادھر آدمی بھول بھی تو جاتا ہے. تو جو پردے کی چیز ہے وہ پردے میں رہے, جو پردے کے باہر کی ہے وہ بھلے باہر رہے, آپ باہر رہے, نو پرابلم. جو مرد ہیں, عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز. اچھا, اب یہ خواتین بھی موبائل یوز کرتی ہیں, جی ہاں جی ہاں, یہ بھی رکھتی ہیں. ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ یہ اپنی بھی نہیں رکھنی چاہیے, ان کو اپنی آواز بھی نہیں دینی چاہیے. اپنے دعوت اسلامی کے ماحول میں عیسائی بہنیں جو ہے نا, جو واقعی اسلامی بہنیں واقعی جو ہے, تو ہم سب کو اسلامی بہنیں کہتے ہیں, تو یہ واقعی ہے نا, اور یہ تحریری گفتگو ان کی آوازیں نہیں بھیجتی, میرا حسن جاننے کے نہیں بھیجتی ہوں گی, کیونکہ آواز اس کا بھائی بھی سن سکتا ہے, اس کا گھر کا کوئی بھی مرد سن سکتا ہے. آواز اگر دیتی ہیں تو آج کے بعد نہیں دیا کریں اپنی آواز. ٹھیک ہے, آپ نے عیسائی بہن کو بھیجا, لیکن دوسروں کے پاس بھی تو آواز جا سکتی ہے نا. میرے گھر سے آوازیں آتی ہیں بچیوں کی اپنی, تو میں مطلب حتی الامکان مطلب اس کو یا تو کان پہ رکھ لیتا ہوں, یا کوئی نہیں ہوتا تو اس کو مطلب آن کرتا ہوں. مجھے مزہ نہیں آتا کہ میری بچیوں کی آواز کسی کے کان میں پڑے. میں نے کہا ہم کو شروع سے بچپن سے سمجھو در سے آیا ہے, اللہ کی رحمت ہے, بڑا کرم ہے, بڑا کرم. تو اس کو آگے تو شیئر تو کرنا ہے نا در سے آیا کو. اور الحمدللہ بہت سارے ایسے عیسائی بھائی ہوں گے جو احتیاطیں کرتے بھی ہوں گے, ایسا تھوڑی کہ سارے کوئی حیا کا پردہ چاک کر چکے, تو سب کو احتیاط کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باپا جان, میرا یہ سوال ہے, کیا ہر عالم ولی ہوتا ہے؟ اگر کوئی اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہر عالم ولی ہوتا ہے, اس سے مراد یہ کہ جو مجتہد ہوتے ہیں نا, مجتہد اصل میں وہ اعلیٰ درجے کا عالم مفتی وہی ہوتا ہے مجتہد. اور صدیوں سے مجتہد اس امت میں نہیں آئے. اعلیٰ حضرت مجتہد مطلق نہیں کہا ان کو بھی, اعلیٰ حضرت کو مجتہد فی المسائل علماء نے کہا کہ مسائل الگ الگ شعبے کے بھی مجتہد ہوتے ہیں, تو یہ مسائل کے مجتہد تھے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دینے میں, مسئلہ قرآن و حدیث سے نکالنے میں ان کی بڑی مہارت تھی. تو خیر, تو ایک تو یہ کہ عالم ولی ہوتا ہے, جو مجتہد ہے وہ ولی ہوتا ہے. یہاں تک بھی قول ملتے ہیں کہ اگر مجتہد ہی ولی نہیں ہے پھر کوئی ولی نہیں ہے. تو مجتہد ایسا اعلیٰ درجے کا پرہیزگار, قرآن و حدیث کی باریکیوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے, اس کے اپنے شرائط ہیں.
تو اب یہ کہ اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ ہر ولی کے لیے مجتہد ہونا بھی شرط ہے. تو اب اس کے لیے جو نارمل عالم کی تعریف ہے کہ اپنے عقائد سے واقف ہو اور اس پر مستقل و پرماننٹ ہو، جانتا ہو اپنے عقائد اور ضرورت کے مسائل جانتا ہو، اور اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ ضرورت کا مسئلہ کتاب سے نکال سکے، اتنی صلاحیت ہو. تو یہ عالم کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے. تو اس پر جو بھی پورا اترتا ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں ہے، سرٹیفکیٹ کوئی چیز نہیں ہے، علم چاہیے عالم ہونے کے لیے، علم. تو یہ اگر سند نہ بھی ہو، اتنا علم ہے اس کو، تو یہ عالم کی تعریف میں آ گیا. اور کسی کے پاس اتنی سندیں ہیں لیکن اس تعریف پر وہ پورا نہیں اتر رہا، تو یہ عالم. جیسے درس نظامی کر لیا ہمارے یہاں وہ عالم بن گیا. اسلامی بہنیں عالمہ، ہمارے یہاں تو یہ بولتی ہیں یہ عالمہ بن گئی ہے. تو 3 سال کے 5 سال کے کورس کرتی ہوں، عالمہ بن گئی ہے. سلام لکھنا پورا نہیں آتا. میرا اپنے تجربات بتا رہا ہوں آپ کو.